حدیث پاک میں موجود ہے ایک مرتبہ صحابہ کرام کا مجمع مسجد نبوی شریف میں تشریف فرمائے. حدیث کے بیان کرنے والے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام مسجد نبوی میں تشریف فرمائے اور صحابہ کرام آپس میں باتیں کر رہے ہیں اور آپس میں ہنسنے لگے اور ہنسنے کی کیفیت یہ ہو گئی کہ ان کے دانت ظاہر ہونے لگے. میرے بھائیوں ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والی جماعت تو صحابہ کرام تھی لیکن ہم صحابہ کرام کی تھی لیکن ہمارے نبی نے کیا فرمایا صحابہ کرام کو ہنستے ہوئے دیکھ کر, اے میرے صحابہ کرام اگر تم موت کو کثرت سے یاد کرتے تو میں تمہاری یہ کیفیت نہ دیکھتا. پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو, موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرنے والے کے لیے سب سے پہلی منزل قبر کی منزل ہے. اگر قبر کی منزل آسان ہے تو بعد کی منزل آسان ہے. ہمارے نبی نے فرمایا قبر جنت کے باغوں میں کا ایک باغ بھی ہے اور جہنم کے گھڑوں میں کا ایک گھڑا بھی ہے. اور حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی حدیث میں موجود ہے. حدیث کے بیان کرنے والے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سچی زبان مبارک سے ہمارے نبی نے کیا بات بیان فرمایا. بخاری شریف میں حدیث موجود ہے. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آدمی دنیا سے جاتا ہے اور نیک ہوتا ہے, اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ تم اپنی زندگی کو رمضان کی طرح گزارو تو انشاءاللہ موت عید کی طرح آئے گی. اور حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو روتے ہوئے آتا ہے اور اس کے رونے کو دیکھ کر لوگ خوش ہوتے ہیں, لوگ خوشیاں مناتے ہیں, لوگ ہنستے رہتے ہیں اور اس کے رونے کو دیکھ کر لوگ مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں. لیکن اگر یہی بچہ اپنی ساری زندگی کو اللہ کے احکام کے مطابق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزار کر دنیا سے جاتا ہے تو یہ ہنستے ہوئے جاتا ہے اور گھر والے روتے رہ جاتے ہیں. بخاری شریف میں حدیث موجود ہے. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوئی آدمی دنیا سے جاتا ہے گھر والے جنازہ اٹھا کر لے جاتے ہیں, اس نے زندگی میں اللہ کو راضی کیا ہوتا ہے, زندگی اعمال صالحہ میں گزاری ہوتی ہے, تو وہ مردہ کہتا ہے او لوگو جلد سے جلد تم مجھے راحت والی یعنی قبر اس کے لیے جنت کا باغ بنی ہوئی ہے, جلد سے جلد تم مجھے راحت والی جگہ پر پہنچا دو. بخاری شریف میں حدیث موجود ہے جلد سے جلد تم مجھے سکون و اطمینان والی جگہ پر پہنچا دو. لیکن حدیث پاک میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی آدمی ایسا ہوتا ہے جو دنیا سے جاتا ہے جس نے اپنی زندگی میں اللہ کو ناراض کرنے والے کام کیے ہوتے ہیں, نمازوں سے غفلت ہے, زندگی اللہ کو ناراض کرنے میں گزاری ہوتی ہے, تو وہ جنازے میں کہتا ہے ہائے میری بربادی, ہائے میری تباہی, تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو, تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو. حدیث پاک میں فرمایا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مردے کی آواز کو جنات اور انسان کے علاوہ تمام کی تمام مخلوق سنتی ہے, اور اگر اس مردے کی آواز کو بخاری شریف میں حدیث موجود ہے اس مردے کی آواز کو انسان سن لے تو تمام کے تمام انسان بے ہوش ہو جائے. میرے بھائیو یہ بڑی خطرناک منزل ہے, موت کی بڑی خطرناک وادی ہے. اس لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امتیوں موت کی شدت موت کے وقت کی پیاس سے پناہ مانگو. آج رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں پیاس برداشت نہیں ہوتی لیکن اللہ کے لیے برداشت کرتے ہیں تو اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ہمیں انعامات کی بارش فرماتے, ہم پر انعامات فرماتے, ہم برداشت کرتے ہیں. لیکن حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے وقت کی پیاس سے پناہ مانگو. اس وقت ایسی شدت کی پیاس لگتی ہے کہ پورا کا پورا سمندر پلا دیا جائے پھر بھی پیاس نہیں بجھتی ہے. اور میرے بھائیوں موت کی کیفیت تو حدیث پاک میں بڑی زبردست بیان فرمائی ہے. اللہ ہم سب کے لیے موت کو آسان فرمائے. لیکن میرے بھائیوں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو موت سے باخبر فرمایا ہے. میرے امتیوں موت کو مت بھول جاؤ. آج ہمارے دل کا بگاڑ موت کو بھولنے کی وجہ سے ہے. ہر انسان اگر موت کو یاد کرنے والا ہوتا, ہر انسان موت کو سوچنے والا ہوتا تو اس کا دل کبھی برائی
برائیوں کی طرف نہ جاتا، اس کا دل کبھی گناہوں کی طرف نہ جاتا، اس کا دل کبھی اللہ کی نافرمانی کی طرف نہ جاتا۔ اس لیے حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ ہم دنیا میں چالاک کس کو سمجھتے ہیں؟ جو 1000 کے 10,000 کمانے والا ہو، جو 10,000 کے 50,000 کمانے والا ہو، جو کسی کو دھوکہ دینے والا ہو، یہ ہماری نظروں میں چالاک ہیں، یہ ہماری نظروں میں ہوشیار ہے۔ لیکن ہمارے نبی اپنی سچی زبان مبارک سے کیا بیان فرماتے ہیں؟ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ میری امت کا چالاک آدمی، میری امت کا چالاک آدمی وہ ہے جو دنیا کی مختصر سی زندگی میں ایسے اعمال کر لے جو موت کے بعد اسے کام آنے والے ہیں، موت کے بعد اس کے لیے وہ عمل سہارا بننے والے ہیں۔ اور حدیث میں فرمایا والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ۔ میری امت کا ناسمجھ آدمی، میری امت کا نادان آدمی، میری امت کا جاہل آدمی وہ ہیں جو دنیا کی مختصر سی زندگی کو اپنی منمانی گزارے اور اللہ سے جنت کی امید لگائے ہوئے بیٹھا ہو۔ بہت سی مرتبہ نہیں کہتے اللہ تو غفور الرحیم ہے، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، اور بڑے بڑے گنہگاروں کو معاف بھی کیا ہے۔ لیکن اللہ نے پکڑ بھی تو کی ہے، اللہ قہار بھی تو ہے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرما دے اور موت کی سختی کو اللہ ہم سب کے لیے آسان فرما دے۔ حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، ایک صحابی نے آ کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا میرے محبوب کون سا مومن سب سے زیادہ افضل ہے، یعنی ایسا کون سا مسلمان ہے جو سب سے زیادہ اچھا ہو؟ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مومن جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہو۔ پھر صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی کون سا مومن سب سے زیادہ چالاک اور عقل مند ہے؟ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے زیادہ چالاک اور عقل مند وہ ہیں جو موت کو یاد کرتا ہے اور اس کے لیے مکمل تیاری کرتا رہتا ہے۔ میرے بھائیوں، موت کی کیفیت کو حدیث پاک میں بڑے عجیب و غریب انداز سے بیان فرمایا۔ اللہ ہم سب کے لیے موت کو آسان فرمائے اور اللہ ہم سب کو مرتے وقت کلمہ پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور زندگی رہی تو آئندہ میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ موت کے وقت کلمہ کس کو ملے گا، کون موت کے وقت کلمہ ضرور پڑھ کر جائے گا۔ پروف ہمارے نبی نے دے دیا ہے۔ اللہ ہم سب کو زندگی کی قدردانی کی، اس لیے میں نے بتایا نہیں امانت پر بیان چل رہا ہے، زندگی اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ اور حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کی قدر موت کے آنے سے پہلے پہلے کر لو، اس لیے کہ جس کا وقت مقرر ہے موت کا پھر ایک گھڑی آگے نہیں ہونے والی اور ایک گھڑی پیچھے نہیں ہونے والی، ہر ایک کا ایک وقت فکس ہو چکا ہے۔ شب برات میں اللہ پاک نے فیصلہ کر دیا ہے کس کی موت کس طرح آئے گی، کس حال میں آئے گی، کہاں آئے گی۔ لیکن حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر اچھی زندگی گزارو گے تو موت بھی اچھی آئے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ہمیں موت کے متعلق کوئی بات بتلائیے، تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ موت ایک خاردار درخت کی طرح ہے، یعنی ایک کانٹے دار درخت کی طرح ہے، جو ایک کانٹے دار درخت کی طرح ہے جسے کسی انسان کے پیٹ میں داخل کر دیا جائے، یعنی کانٹوں والا درخت کسی انسان کے پیٹ میں داخل کر دیا جائے اور وہ کانٹے اس کے پیٹ میں اپنی جگہ پر ٹھہر جائے، اپنی جگہ کو پکڑ لے، پھر ایک طاقتور آدمی اس درخت کو زور سے کھینچے جس سے اس کا کچھ حصہ ٹوٹ جائے اور کچھ حصہ اندر پھنسا رہ جائے، تو اس وقت انسان کو کیا تکلیف ہوتی ہے، اس سے بھی زیادہ خطرناک تکلیف موت کی ہے۔ اور حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق منقول ہے کہ ان کے پاس کبھی موت کا تذکرہ ہوتا تھا، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کبھی موت کا تذکرہ ہوتا تھا تو وہ موت کے تذکرے کو سن کر روتے اور بے ہوش ہو جاتے اور کئی دیر تک کئی دنوں تک بے ہوش رہتے، اور جب ہوش آتے تو فرماتے مجھے کچھ پتا نہیں۔ میرے بھائیوں، موت تو بڑی خطرناک وادی ہے، اسی لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی اپنی زندگی کی کیفیت کو بیان فرماتے ہیں۔ ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میرے والد یعنی عمرو بن عاص، بیٹا عبداللہ ہے، والد
वालिद अम्र बिन आस, मेरे वालिद ये बात अक्सर फरमाया करते थे, यानी हजरत अम्र बिन आस रदी अल्लाह तआला अन्हु ये बात अक्सर फरमाया करते थे कि मुझे उस शख्स पर ताज्जुब है जिसकी अकल और जुबान मौत के वक्त सही सालीम है, फिर भी वो मौत की कैफियत को बयान नहीं करता। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अम्र बिन आस फरमाते हैं कि जब मेरे अब्बा की यानी हजरत अम्र बिन आस के इंतकाल का वक्त करीब आया, जब उनकी मौत का वक्त करीब आया तो उनके होश और हवास कायम और जुबान भी दुरुस्त थी, तो मैंने उनको याद दिलाया, अब्बा तुम सारी जिंदगी ये बात कहा करते थे ना, सारी जिंदगी ये बात बोला करते थे कि मरने वाले की जुबान भी सही सालिम होती है, मरने वाला बिल्कुल सही सालिम होता है, फिर भी वो अपनी जुबान से मौत की कैफियत को बयान नहीं करता है। अब्बा आप ही तो बयान कर दीजिए, आपका भी तो आखिरी वक्त है। अब हजरत अम्र बिन आस रदियल्लाहु तआला ने अपने बेटे हजरत अब्दुल्ला से क्या फरमाया, मेरे बेटे मौत की तकलीफ ऐसी खतरनाक है कि जिसको बयान से बाहर है, जो बयान से बिल्कुल बाहर है। फिर अगर फरमाते हजरत अम्र बिन आस अपने बेटे हजरत अब्दुल्ला से फरमाते, अब्दुल्ला अगर सुनना चाहते हो मुख्तसर तो सुन लो, मौत की तकलीफ के बारे में मुख्तसर सुनना चाहते हो तो सुन लो। हजरत अम्र बिन आस ने फरमाया, बेटे इस वक्त मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं जैसे मेरे कंधों पर मदीने का एक बहुत बड़ा पहाड़, उलमा ने लिखा कि एक ऐसा पहाड़ जिसकी मसाफत एक दिन की, जिसका फासला एक दिन का, एक बहुत बड़ा पहाड़ मेरे कंधों पर रख दिया हो। और फरमाते हैं कि एक बहुत बड़ा पहाड़ मेरे कंधों पर रखा हुआ हो और मेरी रूह को सुई के नाकों से निकाली जा रही है और मेरे पेट में कांटे डाले जा रहे हैं और उसको खींचा जा रहा है। और फिर क्या फरमाया, जिस तरीके से आसमान और जमीन के दो पार्ट मिलते हैं, उन दो पार्टों के दरमियान मुझे भींचा जा रहा है। इस वक्त मौत की मैं ये कैफियत महसूस करता हूं। मेरे भाइयों, मौत तो हर एक की आनी ही आनी है, कोई मौत से बचने वाला नहीं है, हर एक को एक न एक दिन ये दुनिया छोड़कर जाना है। लेकिन हजरत शद्दाद बिन औस रदियल्लाहु तआला अन्हु ने बड़ी अजीब बात बयान फरमाई है। फरमाते हजरत शद्दाद बिन औस रदियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते, मौत का मंजर दुनिया और आखिरत में इंतहाई होलनाक मंजर है और मौत की तकलीफ आरों से चीरे जाने, यानी आरी जिसको हम कहते हैं, आरों से चीरे जाने और कैंचियों से काटे जाने और देगचियों में पकाए जाने से भी ज्यादा सख्त और ज्यादा खतरनाक है। और अगर कोई मुर्दा कब्र से निकलकर दुनिया के जिंदा लोगों को सिर्फ मौत की शिद्दत ही से बाखबर कर दे, मौत की तकलीफ ही से बाखबर कर दे, तो लोग ऐशो आराम को भूल जाए और उनकी रातों की नींद उड़ जाएगी। इसलिए मेरे भाइयों, मरना तो हर किसी को है, दुनिया तो हर किसी को छोड़नी है। दुनिया में कोई हमेशा रहने वाला नहीं है। लेकिन हमारे नबी ने फरमाया, अक्लमंद और होशियार आदमी तो वो हैं जो दुनिया की जिंदगी में ऐसे अमाल कर ले जो मौत के बाद उसे काम आने वाले हैं। और मेरी उम्मत का ना समझ आदमी वो है जो दुनिया की जिंदगी अपनी मनमानी गुजारे और अल्लाह से जन्नत की उम्मीद लगाए हुए बैठा हो। और दुनिया से जाते हुए तो अक्सर लोगों को रोते हुए जाते देखा है। इसलिए मौत की घाटी तो बड़ी खतरनाक है और इस घाटी से, इस खतरनाक वादी से हर एक को गुजरना है। कोई इससे बचने वाला नहीं है, कोई इससे आजाद नहीं है। और हदीस में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मरने के बाद कब्र के हवाले होना है और कब्र में सवाल जवाब और कब्र जन्नत के बागों में का एक बाग। अगर इंसान की जिंदगी सही सालीम होती है, इंसान की जिंदगी अमाल सालिहा में गुजरी होती है, तो अल्लाह पाक कब्र को जन्नत का बाग बना देते हैं। और इंसान की जिंदगी गुनाहों में गुजरी है तो कब्र जहन्नम का गड़ा बन जाता है। हजरत उस्मान रदियल्लाहु तआला अन्हु, जिनको अल्लाह ने बहुत जबरदस्त माल दिया था, सखावत का जज्बा भी बड़ा जबरदस्त था, लेकिन जब कब्र का तस्कीरे को सुनते, एक मर्तबा सखावत में हमारे नबी को इतना माल पेश किया कि हमारे नबी ने फरमाया, उस्मान अगर आइंदा तू कुछ भी ना करे तब भी अल्लाह पाक ने तुझे माफ कर दिया है। ऐसा परवाना हमारे नबी की जुबान मुबारक से मिला है। फिर भी कब्र के तस्कीरे को सुनकर बहुत रोते, जितना जन्नत और जहन्नम के तस्कीरे से नहीं रोते थे। किसी ने पूछा, हजरत आप जन्नत और जहन्नम के तस्कीरे को सुनकर इतना नहीं रोते जितना कब्र के तस्कीरे को सुनकर रोते हैं? तो फरमाने लगे, मरने वाले के लिए सबसे पहली मंजिल कब्र की मंजिल है। अगर वो मंजिल आसान हो गई तो बाद की मंजिल इंशाअल्लाह आसान हो जाएगी। लेकिन अगर उस मंजिल में आदमी फंस गया, उस मंजिल में यानी कब्र की मंजिल में आदमी पकड़ा गया तो बाद की मंजिलें बड़ी मुश्किल होगी। तो मेरे प्यारों, दुनिया की जिंदगी अल्लाह पाक ने हमें आखिरत की जिंदगी संवारने के लिए नसीब फरमाई है। तो दिल की सफाई का दूसरा इलाज हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जुबान मुबारक से बयान फरमाया। मेरे उम्मतियों, दिल को क्लीन करना चाहते हो, दिल को पाक और साफ करना चाहते हो तो गफलत भरी जिंदगी न गुजारो, बल्कि
کہ موت کو ہمیشہ یاد رکھتے رہو۔ اللہ ہم سب کو موت کو یاد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔